سامنا ہو جائے، تھوڑی دیر کی صحبت حاصل ہو جائے، وہ کسی بھی نیت سے آیا ہو، آپ کو قتل کرنے کی ساری سازشیں مکمل کر لی گئی ہوں، لیکن آپ کے دیدار کے بعد، آپ کے تعامل کے بعد، آپ کے حسن اخلاق کے بعد وہ اسلام قبول کر کے اس بات پر مجبور ہوتا تھا کہ اپنے ارادے کو ترک کر دے۔ یہ حسن اخلاق تھا۔ اور ہمارے علماء کرام نے ماضی قریب تک اسی ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں علماء اہل حدیث کے بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ انگریزوں نے اپنے جاسوسوں کو ان کے دروس میں، ان کے خطبات میں، ان کی مسجدوں میں لگا کر کے رکھا کہ جا کر کے دیکھو یہ کون سی ایکٹیویٹی میں شامل ہے، یہ کیا سوچتا ہے، اپنے شاگردوں کو کیا بتاتا ہے۔ اور بعض لوگ یہاں تک گواہی دیتے ہیں کہ سالوں سال وہ لوگ آ کر کے چنتے رہے، مسلمان بن کر کے بیٹھے رہے، جاسوسی کرتے رہے، لیکن کوئی نقطہ نہیں ملا، بلکہ ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کے جاسوسی بھی چھوڑ دی اور ساتھ میں اسلام لانے کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ صورتحال ہمارے علماء کرام میں بھی تھی۔ آپ کو ایک مثال میں دوں گا، شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی مثال۔ جب ان کے اوپر امرتسر میں قاتلانہ حملہ کر کے ان کو قتل کرنے اور موت کے گھاٹ اتارنے کی بات کہی گئی، اور ان کے فریق مخالف کے کسی پیر نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جو ان کو قتل کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، ایک تانگے والے نے ذمہ داری قبول کی اور گڑاسا لے کر کے، جس سے گھاس کاٹی جاتی ہے، اپنے تانگے میں رکھا اور شیخ الاسلام کا پیچھا کرتا رہا۔ ایک روز کسی اجلاس میں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ وہ اپنی گاڑی سے اترے ہیں، اس نے تانگا روکا اور ان کے اوپر حملہ کیا۔ گردن کا نشانہ تھا، لیکن آپ کے ساتھ احباب اور افراد موجود تھے، ان لوگوں نے دفاع کیا اور آتے آتے وہ خنجر یا وہ گڑاسا آپ کے کندھے پر لگا۔ شیخ الاسلام امرتسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیتے جی کسی کو شہادت کی لذت محسوس کرنی ہے تو مجھ سے کیفیت پوچھے کہ زندہ رہتے ہوئے شہادت کی لذت کیسے محسوس کی جاتی ہے۔ اور تباہی مچ گئی، امرتسر میں پورا بوال کھڑا ہو گیا، قریب تھا کہ فساد ہو جائے۔ پولیس والوں نے اس تانگے والے کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ علامہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے حلفیہ بیان دیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن قانون کی جو بالادستی تھی، یہ حالات کو قابو میں کرنا تھا، فساد سے ماحول کو بچانا تھا، جس کے نتیجے میں اس کو قید سنا دی گئی۔ اب سب سے پہلے داعی اسلام، مناظر اسلام شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کے آگے سب سے پہلے جو چیز، جو فکر دامنگیر تھی، وہ فکر یہ تھی کہ یہ تو ٹانگے والا ہے، صبح سے شام تک کماتا ہے، شام کو لے جا کر کے پیسے کو خرچ کر کے اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس کے پاس کوئی خاص بیلنس نہیں ہے، لمبی چوڑی مدت تک اپنے خاندان کو پالنے کا سامان نہیں ہے۔ تو شیخ الاسلام نے کسی ایک اپنے رازدار کو کہا کہ جا کر کے پتہ کرو کہ اس کا پتہ کیا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، اس کے گھر میں کون لوگ ہیں۔ اس نے آ کر کے بتایا اور شیخ الاسلام علامہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے اسی کے بعد سے ہفتے میں ایک دن متعین کیا، اور رات کی تاریکی میں یا صبح صلاۃ فجر کے آس پاس وہ اس کے گھر پر جاتے، ہفتے میں اس دن گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے، اس کی بیوی اپنے کسی بچے کو بھیجتی، اس بچے کو گود میں لیتے، اس کو بوسہ دیتے، ہفتے بھر کا خرچ اس کے ہاتھ میں رکھتے اور چلے آتے۔ وہاں کیا سمجھا جا رہا تھا؟ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید پیر صاحب کامیاب نہ ہونے کے باوجود ہم سے خوش ہو گئے، ان کا کوئی آدمی ہے جو خرچ اٹھاتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، اس کی رہائی کے آرڈر ہوئے، تانگے والا گھر آ گیا، شیخ الاسلام کو نہیں پتا ہے، وہ آیا اور چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، جب اس نے پوچھا کہ خرچ کیسے چلتا ہے، تو کہا کہ ایک بزرگ آتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں۔ تو وہ بھی سمجھا کہ شاید میرے پیر صاحب کے کچھ تعلقات ہوں گے جن کی بنیاد پر ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہوگا۔ وہ چھپ کر کے دیکھتا رہا، بچہ نکلا، اس کو گود میں اٹھایا گیا، بوسہ دیا گیا، اس کے جیب میں خرچ ڈالا گیا، اور جیسے ہی اس تانگے والے نے دیکھا تو یہ تو وہی ہے جس کے اوپر میں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ قدموں میں گر گیا، اپنے مکتب فکر سے توبہ کی
اور جماعت اہل حدیث میں شامل ہو گیا۔ نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ کہ کوئی پوتے یا ان کے رشتوں میں کوئی آنے والی کوئی شخصیت تھی جو پاکستان منتقل ہو گئے تھے آزادی کے وقت، ان سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک بار قبرستان کے باہر سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ علامہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی قبر کے اوپر کوئی آدمی بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ انہوں نے جا کر کے کہا کہ یہ تو شیخ الاسلام کی قبر ہے، تم یہاں روتے کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان کا کوئی واقعہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے مجھ سے وعدہ لے لیا تھا کہ کسی سے بیان نہیں کرو گے، کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ انہوں نے زور دیا، کہا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اس واقعے سے ہو سکتا ہے قوم کو کچھ فائدہ ہو جائے، لہذا بتاؤ۔ زور دینے کے بعد اس نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا تھا، میں روتا ہوں کہ ایسے افراد کہاں ہیں، تلاش کر کے ڈھونڈا تو ملتے کیوں نہیں۔ یہ حسن اخلاق تھا جس کی بنیاد پر لوگ اسلام سے قریب آیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاقی تعلیمات کی عظیم بنیادوں پر قائم اور فائز ہیں، لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کی شخصیت کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔